کے بارے میں اس لیے وہ تو کہتے ہیں میں نے قرآن پاک گفٹ کیا تھا انجلینا جولی کو کیونکہ اس نے کوئی مسلم بچے بھی اڈاپٹ کیے ہوئے. چلیں خیر چھوڑیں انجلینا جولی کو. کس کو چھوڑیں؟ انجلینا کو؟ ہاں چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں. مطلب ایک بڑی حیرت انگیز خبر میں نے حسن صاحب پڑھی پچھلے دنوں. ایک سعودی شہزادے کو عمر قید کی سزا ہو گئی اپنے ملازم کو قتل کرنے کے الزام میں. اچھا وہ جو سزا دی ہے وہ برطانوی عدالت نے دی ہے اور برطانوی عدالت کا جو جج ہے اس کا نام ہے جسٹس بین. سزا سناتے وقت اس نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ آپ کی توجہ کے قابل ہیں. باقیوں کو بتائیں، میں تو بہت وہ یہ کہتا ہے یہ قتل اس نے برطانیہ میں کیا ہے. ہاں برطانیہ میں. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ سزا کا تعین حیثیت سے نہیں ہوتا. میں نرم سزا یا نا سخت اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ تمہارا تعلق سعودی شاہی خاندان سے ہے، بلکہ یہ جرم کے مطابق ہوگی. تاہم یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ میرے سامنے جو مجرم کھڑا ہے وہ شہزادہ ہے. السلام علیکم. لیکن صاف ہوگا. جی شہزادے کا نام لیا آپ نے تو صدیقی صاحب شہزادے آ گئے ہیں نا. کیا حال ہے؟ لیکن یہ ایسے کسی جرم میں ملوث نہیں ہے. اس مقدمے کی ویسے ڈیٹیلز اور بھی بڑی خوفناک تھی، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. عرفان صدیقی صاحب ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سعودی شہزادے کو برطانوی عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی اور سزا سناتے وقت جج صاحب ہمارے نے پاس کوئی تو لحاظ دینے نہیں کو کیا. پچھلی چند صدیوں میں کوئی مثال نہیں ہے. نہیں ہے حسن صاحب تو بالکل ہی جو ہے بہت دور جانا پڑے گا. نہیں اتنی دور نہیں جانا پڑے گا. بہت دور جانا پڑے گا. بہت دور جانا پڑے گا. کیوں ذوالفقار بھٹو کو نہیں سزائے موت؟ پرائم منسٹر تھا. تو عرفان صدیقی صاحب ہاں بالکل بہت زبردست. ہاں تم کیا کرنے ہیں؟ یہ دیکھیں میرے ساتھ پھر سازش ہو گئی. آپ کہتے ہیں نا کوئی کام کرو. میں نے پچھلی گلی میں کھوکھا ڈالا، میرا کھوکھا کسی نے گرا دیا. مجھے کسی نے کہا چیف جسٹس صاحب سے جا کے شکایت کرو. میں وہاں ان کے گھر گیا. اچھا وہ تو ملے نہیں. ان کے جو پی این تھے نا انہوں نے بھی مجھے بھگا دیا. کتنے بجے گئے آپ گھر کے؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا. رات کو؟ ہاں رات کو تو نہیں جاتے نا، صبح آپ جا کے عدالت میں جاؤ نا. رات کو تو وہ اب آدھی رات کو بھی عدالتیں لگتی ہیں. ویسے انصاف تو اس کو مل جانا چاہیے تھا اگر وہ گیا بھی تھا. ویسے تو آدھی رات کو عدالت لگانا رات کے 2:30 بجے 17 ججوں کا کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ بالکل 100% ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں بالکل. عدالت کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں آئینی اور قانونی طور پہ بھی. ایک تو یہ ہے کہ جج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جج ہے چاہے وہ گھر بیٹھا ہو جہاں بھی ہے. جی ہاں، چاہے وہ سبززار میں چائے پی رہا ہو، چاہے وہ باہر کھوکھے میں بیٹھا ہو. ہی از جج اور وہ وہاں بھی عدالت لگا سکتا ہے، وہاں بھی کچہری لگا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جی 4 بجے عدالت ختم ہو گئی ہے تو 5 بجے وہ کوئی ججمنٹ نہیں سنا سکتا. عرفان صاحب دیکھیں بات سنیں، نہیں، اگر سیشن جج کے پاس پھانسی لگانے کا اختیار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت پھانسی ہی لگاتا رہے گا. دیکھیں یاسر میری یہ بات اختیار اس وقت ایکسرسائز کیے جاتے ہیں جب اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تو آپ کا کوئی اسپیسیفک سوال ہے نا جی میں سوال وہ تو کریے. باقی یہ میں نے جواب دے دیا کہ وہ رات کو لگائیں، فجر کے وقت لگائیں، تہجد کے وقت لگائیں، دے آر امپاورڈ. لیکن اس پاور کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ میرا اسپیسیفک سوال ہے. یہ بات کیجئے. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ کیا وہ جو ٹکر ایک چلا یا ایک خبر چلی یا اس پہ تبصرے ہونے لگے، کیا عدالت عظمیٰ نے صرف اس ٹکر سے یا اس خبر سے گھبرا کے اور بوکھلاہٹ میں یہ سارا کچھ کر لیا؟ نمبر 1. کیا ان کے پاس اپنے بھی ذرائع تھے جن سے ان تک معلومات پہنچ رہی تھیں اور ایک عرصے سے پہنچ رہی تھیں؟ یہ نمبر 2. لیکن 2-3 باتیں تو بڑی واضح ہیں یاسر. ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دے چکے تھے کہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ افتخار محمد چودھری سمیت جن ججوں کو ہم نے بحال کیا ہے ایگزیکٹو آرڈر کی توثیق ابھی ہونا باقی ہے. انہوں نے کہا لوگ مجھے یہ کہتے ہیں. نو انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کی وضاحت بھی کی. آپ اس کو دوبارہ میں اسے 10 بار سن چکا ہوں. آپ دوبارہ سن. لوگ نہیں کہتے. انہوں نے یہ جو بعد میں تقریر کیا اس میں یہ دلیل دیا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے. لیکن یہ اس میں لفظ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر سچ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں. یہ الفاظ تھے ان کے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے حسن بھائی بڑی سگنیفیکنٹ جس کی طرف توجہ نہیں جاتی. عرفان قادر صاحب تھے ان کے پراسیکیوٹر جنرل. ان کو جب عدالت نے طلب کیا کسی معاملے میں تو انہوں نے پراسیکیوٹر جنرل ہوتے ہوئے اتنے امپورٹنٹ سرکاری منصب پہ ہوتے ہوئے جو ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں یہ لکھ دیا کہ جناب آپ تو عدالت ہی نہیں ہیں، آپ تو ایگزیکٹو آرڈر کی پیداوار ہیں اور آپ کی توثیق ہونا باقی ہے. یہ خیال کیسے آیا ان کو اور کیوں انہوں نے تحریری طور پہ لکھ کے دیا؟ نمبر 1. نمبر 2 نمبر 3 میں بتاتا ہوں. ہم لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں نا
جو کہیں کلب میں گئے تو کسی وزیر سے ملاقات ہو گئی, کہیں اور کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی صاحب آ گئے, میں نام لیے بغیر میں حلفاً یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک وفاقی وزیر نے کہا, جس کا گواہ بھی میرے ساتھ کھڑا تھا اور ابھی وہ موجود ہے, کہ یہ کیا ہے, یہ تو سیکشن آفیسر کے 2 لفظوں کے ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے. فرض کر لیں یہ بات ٹھیک ہے, اگر عرفان صاحب فرض نہیں کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہوگی تو ان میں اس نوٹیفیکیشن اگر وہ جاری ہو بھی جاتا تو 3 ججوں نے افیکٹ ہونا تھا, 12 وزیر نے تھے, صبح اٹھ کے وہی نوٹیفیکیشن نل اینڈ وائڈ ہو سکتا تھا. میرا سوال ہے کہ رات کو 2:30 بجے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں رات اور دن کی تمیز کی تو میں بات کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا نا, اگر سپوز یہ ہو جاتا اور آپ جا کے عدالت کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, مطلب کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ان 3 میں جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا, ان میں افتخار چودھری بھی شامل ہے, اور افتخار چودھری کو آپ عدالت نہیں جانے دیتے کہ جناب آپ تو ہو گئے ہیں فارغ, ٹھیک ہے, وہاں آپ گھیراؤ کر لیتے ہیں. کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ وکلا باہر نکلتے ہیں, پولیس سے لڑائی ہوتی ہے, فوج متحرک ہوتی ہے. تو مفروضہ کی بنیاد پر ہوا نا سارا کچھ. ایک واقعہ دب گیا, ایک قیامت ٹل گئی, تو اس لیے آپ کہتے ہیں جی کہ کیا ہوا. اگر وہ آج اٹھ چکی ہوتی نا تو آج کسی اور چیز پہ آپ پروگرام کر رہے ہو. فرما رہے تھے کہ جج ہر وقت جج ہوتا ہے, یہ وزیر اعظم ہر وقت وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے. بالکل, تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا عرفان صاحب, ایک جو بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن آیا ابھی ریسنٹلی, وہ 18ویں ترمیم پر آ گیا بالآخر 4 مہینے بعد. فیصلہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ یہ ہے کہ تمام شکیں جو ہیں وہ تو عدلیہ نے اس کی انڈورس کر دی ہیں, ماں سوائے ججوں کی تقرری کے. انہوں نے کہا اس طریقہ کار کو پارلیمنٹ جو ہے اثر نو جائزہ لے کر اس کو ریویو کر لے. میرا خیال ہے کافی حکومت کی جان میں جان آئی ہوگی اس ڈیسیجن سے. یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم فیصلہ آیا ہے. اچھا, اور ابھی جو 2 دن گزرے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے جو وکلا کا رد عمل آیا ہے, جو سول سوسائٹی کا رد عمل آیا ہے, خود حکومت کا جو رد عمل آیا ہے, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے, وہ بڑا مثبت رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ہم بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہیں, میچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, عدالت نے اس پہ بہت غور و خوض کیا, تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا, بڑی طویل سماعت ہوئی, حکومت کا نقطہ نظر سنا, دوسرے وکلا کا سنا. کوئی 23 اپلیکینٹس تھے, کوئی ایک نہیں تھی کہ وہ 4 دنوں میں ختم ہو جاتی. اس کے بعد حسن بھائی انہوں نے اپنی ایک رائے بنائی ہے 17 ججوں نے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جی اس میں یہ نقائص ہیں, یہ خامیاں ہیں, یہ دور کر لیں. لیکن انہوں نے خود سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا کسی شک کو. انہوں نے پارلیمنٹ سے کہا کہ جناب, اب پارلیمنٹ نے بھی بڑا, میں اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا میچور اس کا ری ایکشن آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے یہ کہہ دیا اپنی پوری کمیٹی کو, آئینی کمیٹی کو, جس نے 18ویں ترمیم کی تھی, کہ کوئی ممبر اس کا ری ایکٹ نہ کرے عدلیہ کے فیصلے, کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں آنا چاہیے. انہوں نے 1 نومبر کو اس کا اجلاس بھی بلا لیا, وہ باہر ہیں پاکستان سے. اجلاس بلا کے اس پہ غور کریں گے, عدلیہ کی آبزرویشنز دیکھیں گے, اگر کسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ سبسٹنس ہے وہ انکارپوریٹ کر لیں گے اکارڈنگلی. انکارپوریٹ کر لیں گے. اچھا, ویسے بیٹلی وہی کریں گے. ثابت یہ ہوا حسن صاحب کہ آپ نے یہ جو کہا نا, ہم بالغ ہو گئے ہیں. عرفان صاحب نے بلوغت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. عرفان صدیقی صاحب نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ دیکھیں, بات سنیں, یہ مکہ مدینہ کے مصنف کی بات کو ٹیمپر کرنے کی میری موجودگی میں تو نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا, نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس طرف سفر بلوغت کی طرف ہمارا شروع ہو گیا ہے. باہمی فرق ہے. ابھی آپ کے شیب اگنی شروع ہوئی ہے, یاسر صاحب آپ بھی ابھی آپ کی مسیں بھیگنی شروع ہوئی ہیں. بالغ بھی ہو جائیں گے, چلیں جب ہو جائیں گے دیکھیں گے. آپ نے بھی یہ کہا کہ انڈورس کر دیا. اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ جو ایک تصادم کا تھا نا جی, کہ عدلیہ ایک بات کہے گی, پھر پارلیمنٹ اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ پیاز سستے ہو جائیں گے, چینی بھی سستے ہو جائے. اصل بات کی ہے تھانے دار نے, میں بتاؤں تھانے دار, یہ زندگی کے دیکھیں, بات سنیں, یہ بڑے بڑے عام میری بات سنیں یار. حقیقت آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس لیے آپ کی گفتگو اور طرح کی ہے, سنتے بھی کچھ اور ہیں اور بولتے بھی کچھ اور ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی نا کہ بہت بڑا فیصلہ ہے, there is no doubt about it. لیکن لوگوں کے گھروں میں جو ان کے چولہوں پہ جو 3 دفعہ فیصلہ ہوتا ہے نا دن میں, وہ بڑا اہم ہے. میں کل پرسوں میں نے بہت بری طرح ری ایکٹ کیا ہے کراچی کی صورتحال پہ, اور یہ مر رہے تھے لوگ, اتنی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کسی چینل پہ وہ دیکھی لاشیں وہاں کی, جو کراچی کا بلال گنج نہیں, وہاں میلے مزدوروں کے پاؤں, غریب آدمی مرے ہوئے, چادروں سے نکلے ہوئے.
تو یکدم نا میرا بلڈ پریشر شوٹ اپ کیا کہ بھی آپ کے بڑے بڑے مسئلے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے. وہ ایک پنجابی فلم کا بڑا خوبصورت گانا، تو روٹی دا سوال ہے جواب جدا روٹی ہے. بس بڑے بڑے لوگوں نے یہ روٹی والا جو ایشو ہے نا اس ملک کی، جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہاں اس کے نتیجے میں اب وہ بہت بڑا طنز ہے کہ اس کے نتیجے میں پیاس نہیں. یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ حسن جو بات کہہ رہے ہیں نا آپ، میں نے آپ کی گفتگو وہ سنی بھی کسی چینل پہ. وہ جو مر گئے، قتل ہو گئے، حد سود و زیاں سے آگے نکل گئے، لیکن آپ دیکھیے چاہے آپ یوم سوگ کی وجہ سے بند رکھتے ہیں کاروبار، یا ڈر کے مارے لوگ نہیں نکلتے، یا دکانیں بند ہیں، بندرگاہیں بند ہیں، ٹرالے نہیں نکلتے، ریڑے نہیں نکلتے، گدا گاڑیاں نہیں نکلتی، ٹوکری والا باہر نہیں نکلتا. کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا جی وہ دہاڑی دار مزدور بالکل ٹھیک ہے جی. اب وہ جس کی دہاڑی نہیں لگتی اور جس کے بچے گھر میں انہی کا ہی اسی طرح اشارہ ان کا درست ہے. اب یہ ہے کہ یہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب کسی ملک کے اندر یاسر اس طرح کے آئینی یا قانونی مسائل ہو جاتے ہیں تو حکومتیں اپنا سارا لاؤ لشکر اس پہ. کتنے لوگ ہیں جو اس جنگ میں انوالو ہیں؟ 100 وزراء کی اگر کابینہ ہے تو ہو سکتا ہے جی بابر اعوان صاحب ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی 2-4 اور ہوں. کیا سب اسی کیس میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تھوڑا سا میں آپ کہوں گا کہ اس میں میڈیا کا بھی کافی رول ہے کہ اتنی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہر انسان صرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ٹکرانے والی ہیں. رزلٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سنسنی خیزی اور ایکشن سسپینس فلم دیکھنے کے شوقین ہے نا جناب حسن صاحب. 190 سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ فوج بلا لے گی سپریم کورٹ. یہ آپ نے پھر وہی بات ہے، پھر وہی دیکھیں بات سنیں. یہ اسٹاک ایکسچینج کہاں گئی تھی؟ جو مسئلہ عام آدمی دن میں 3 بار فیس کر رہا ہے نا یاسر، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے دیکھ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو بیوی نے کہا چادر کہاں ہے؟ تو چادر ہی نہیں رہ گئی. چادر دیکھ رہے ہیں کہ جی سر ڈھانپا تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپ لیا آپ نے تو سر ننگا. اب تو چادر ہی نہیں ہے. کسی کے پاس دوا کا اس کو آپشنز عجیب و غریب طرح کی ہو گئی ہیں کہ اچھا بچے کی فیس دے لیں یا ماں کی دوائی لے آئیں یا کھانے کا کچھ کر لیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سم ہو یاسر، یہ جو مسائل ہیں اور جو بڑے بنیادی مسائل ہیں اور آپ کے 95% کے لگ بھگ لوگوں کے مسائل ہیں دال روٹی کے، یہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی سنجیدگی حکومتوں کے لیول پہ نہیں پائی جاتی. بھٹی صاحب نے درست کہا، کوئی سنجیدگی ہمارے لیول پہ نہیں پائی جاتی. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، حسن تو پھر بھی ان مسائل پہ قلم اٹھاتا رہتا ہے، لیکن ہم بہت سے لکھنے والے ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے ٹاک شوز ان پہ نہیں ہوتے، ہمارا میڈیا ان چیزوں کو جو درست کہتے ہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اور سب سے بڑی ذمہ داری شاید جو خود حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ غریب کو کم از کم اس کے منہ سے نوالا نہ چھینے. اگر دے نہیں سکتی تو بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، گیس کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور حسن ابھی سپریم کورٹ میں ایک اور چیز چل رہی تھی، اربوں روپے کے جو مقدمے اپنا قرضے جو ہیں وہ ہڑپ ہو گئے. مجھے میرا ایک دوست ہے جو سموسے بناتا ہے، فیصل آباد کے پاس رہتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی کہ میرا 8,000 روپیہ میں نے دینا ہے ہاؤس بلڈنگ کا اور میرے گھر کی کروکی کے لیے آگے. اب جس ملک کے اندر آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کے 4 ارب معاف کر دیے، ان کے بھی کر دیں، 8,000 اس کے بھی کر دیں. وہ تو 8,000 کی وجہ سے سولی پہ لٹکا ہوا ہے. اس کے بچے جو ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ کل ہمیں دھکا دے کے باہر نکال دیں گے. یار یہ کون سا قانون ہے؟ میں ایک بات چھوٹی سی میں ایک بات ایڈ کر دوں، بہت ضروری ہے، چونکہ جس طرح تباہی آتے ہی پرویز مشرف صاحب نے جلد بازی میں، عجلت میں یا ناسمجھی میں کر دی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سرمایہ انویسٹر جو ہے یہ کبوتروں کی طرح ہیں، اڑتے اکٹھے ہیں، آتے پھر ایک ایک کر کے ہیں. پکڑ دھکڑ شروع کر دی تھی نا اندھا دھند. ڈیفالٹ کا بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا. قرضے معاف شور مچ جاتا ہے، ان پڑھ لوگ ہیں بیسیکلی. یہ جو میں کہتا ہوں نا FA اردو ٹائپ، ان کو پتا ہوتا کچھ نہیں. ڈیفالٹ ہوتا ہے 2 طرح کا. ایک ہوتا ہے willful انجینئرڈ ڈیفالٹ، کہ میں نے گھر سے سوچ کے پروجیکٹ ایک ایسا شروع کیا ہے کہ میں نے اس میں
1.5, 2, 2.5 अरब या जितना भी है मैंने खाना है, हड़प करना है वो पहले से। एक है जो जेन्युइनली डिफॉल्ट कर जाता है, उसकी 1001 जेन्युइन रीजंस होती हैं, और वो सारी दुनिया में होते हैं, और वो पूरी दुनिया में माफ किए जाते हैं। ये प्लीज इसमें एक चीज ज़हन में रखें ताकि अंधाधुंध कहीं से इस बुलडोजर ना फेर दिया जाए। उसमें केस टू केस इट इज टू बी स्टडीड। इतनी लूट नहीं बची कि बुलडोजर फिर जाएगा, इतनी नहीं कोई बात होगी। ये पहले फिर चुका है ना, मैं डरता हूं उस बात से। ये इस मुल्क की इकोनॉमी मजीद तबाह होगी। हाँ बिल्कुल। अगर इस तरह का बुलडोजर पहले फिर चुका है ना, अगर दोबारा आ चुकी, ये पॉपुलर बात है कि जी कर्जे जो जिन्होंने माफ कराए उनको पकड़ लो। अच्छा जरूर पकड़ लो, वो भाई देखो तो सही इसकी बुनियाद क्या है। विलफुल जो है इंजीनियर्ड डिफॉल्ट वो कारोबारी लोग नहीं करते, जो जेन्युइन सीरियस बिजनेसमैन है ना वो नहीं करता। ये आमतौर पे जो फॉर्च्यून हंटर्स है ना, आपके पॉलिटिशियंस, इस तरह की बदमाशियां वो करते हैं जिनको काम तो आता नहीं, उन्होंने पैसा खाना होता है, वो उसके लिए एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, वो पहले से वो सारी धांधली होता है। तो ये तय करना बहुत जरूरी है। आप जब से तशरीफ लाए हैं ना, बड़ी शकील गुफ्तगू हसन साहब ने भी शुरू कर दी। इससे पहले अच्छे भले लाइट मूड में ये थे, अब एकदम इन्होंने ब्लड प्रेशर जो है ना कम कर लिया अपना। संजीदा और मतीन आदमी मैं के एहतराम में बात होगी। जब मैं बैठा ही आप जैसों में चंडालों में, तो मैं वैसी गुफ्तगू करूं। अच्छा, वो काजी अनवर साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ ना पिछले दिनों। उनको बाबा रवान साहब मिलने आए, उन्होंने चेक पेश किया बार के मुलाजमीन के लिए, पहले रख लिया उन्होंने, फिर वापस कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो बयान दिए वो बड़ा मजेदार है। कहते हैं कि बार के मुलाजमीन ने चेक वापस करके मेरी इज्जत बचा ली। अच्छा, मैं उस वक्त से ये सोच रहा हूँ कि ये काजी अनवर साहब जो है ये 18 साल के बशीजा थे जिनकी इज्जत बच गई है। तरफ ध्यान दे गया होगा ना आपका, देखा आप ऐसे आता है विलन जो है उसने घेरा हुआ है। नहीं, नई फिल्मों में भी होता है ये वैसे, लेकिन यकदम करके हीरो आता है और फिर वो उनकी इज्जत बच गई, फिर रोमांस शुरू हो जाता है। वैसे तो पंजाबी का बड़ा दिलचस्प मुहावरा भी है इसके ऊपर, वो जो आप अभी बता रहे थे प्रोग्राम से पहले, बड़ा फिट बैठता है। नानी वाला वो शादी कर ली, गलत किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। वैसे एक बात मैं बताऊं, हम अजीब लोग हैं, जिस पे जूते मारने चाहिए उस पे तालियां बजाने लगते हैं, जिन पे तालियां बजानी चाहिए उस पे लोगों को जूते मारने लगते हैं। हमारी साइकिल के साथ बुनियादी बात यह है कि बाबर अवान साहब कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो कुछ जाती जेब से नहीं दे रहे थे, नंबर 1। दूसरी बात, वो काजी साहब को किसी फॉरेन टूर के लिए नहीं दे रहे थे, सही है, एक सही काम के लिए दे रहे थे, और हुकूमती पैसा है भाई, किसी के बाप का है। अगर वो दे रहे थे और ले भी लिया था तो बस ठीक है। अच्छा हसन साहब, बड़ी मजेदार बात हुई। अच्छा चलें, अगर इतनी पॉलिटिक्स सर पे सवार है, नहीं लेना यहाँ पे आए ना, तो या तो लो ही ना। एक चीज की दाद दीजिए कि बाबर रवान साहब के पास कोई ऐसी चीज है जिसको वो चेक देते वो ले जरूर लेता है। वो तो अच्छा, जो बाहर के मुलाजमीन ने कहा बेचारों ने कि चेक तो चले हमने वापस कर दिया, पर साड़ी तनख्वाह वाला भी कुछ करूँ क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। तनख्वाहें तो कई जगह पे चेक बाउंस हो रहे हैं। यह अंदाजा लगाएं, मुझे वो कह रहा था कि लाहौर के डीसीओ का चेक बाउंस हो गया और उसके खिलाफ सुना है कोई FIR भी हो गई। हाँ, ये भी सुना। क्या तमाशा है। हसन साहब, अमरीकी सफ़ीर ने इंटरव्यू दिया पिछले दिनों, एक उससे पूछा गया आपको जितना अर्सा आप यहाँ रही आपको सबसे ज़्यादा शहर कौन सा पसंद आया, तो उसका जवाब हस्बे तवक्को लाहौर था। अच्छा, और ये जब हाँ नहीं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, चारों को यकीनन। और अच्छा, उसकी वजूहात भी उसने, बहुत सारे फॉरनर से मैंने जब पूछता हूँ वो भी अक्सर यही जवाब देते हैं, क्योंकि लाहौर की जो तारीखी एक हैसियत है और इसको अपना जो लाहौर है, बुनियादी बात तो ये, बुनियादी बात ये है। अच्छा, एक उसने बात और की, वो अमरीकी सफ़ीर ने यह कहा कि आफिया सिद्दीकी के बारे में उससे पूछा गया, तो अमरीकी सफ़ीर ने बड़े कैटेगोरिकली, बड़े फर्म अंदाज में NW पैटरसन ने कहा कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ने बगराम एयरबेस से पहली दफ़ा उसी वक्त गिरफ्तार किया था जब वो उसके ऊपर वो जो मुकदमे वाला जो वाक़या वो रूनुमा हुआ। उससे पहले उसको गिरफ्तार ना हमने किया ना ऐसा कुछ था। नंबर 2, उसने चैलेंज किया पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कि आप में से कोई भी जाए और जाकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करे अफगानिस्तान में और साबित करे कि इससे पहले वो बगराम एयरबेस में थी। आई डोंट नो इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन उसके लहजे की जो फर्मनेस थी वो बड़ी मतलब देखने लायक थी। आफिया तो चले बगराम से होती हुई पहुंच गई अमेरिका के हरासत गांव में पहुंच गई, उस पर क्या गुजरी कभी खुलेगा। आपके जो सैकड़ों लोग पाकिस्तान से उठाए गए और पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके बारे में कोई कहानी आप कह सकते हैं यकीन के साथ कि वो कहाँ हैं, किधर से चले? ऐसे भी हैं जो 2-2 साल गायब रहे
اور ایک شام کو چلتے ہوئے خاموشی سے اپنے گھر آ گئے اور انہوں نے گھر والوں کو بھی یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور خود بھی انہوں نے اپنے ہونٹ سی لیے, کسی کو کہنا نہیں. یہ 9/11 کے بعد عافیہ کی ایک کہانی نہیں ہے, ایسی پراسرار کہانیوں کی پوری ایک طلسم ہوش ربا ہے. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکن سفیر نے جو بات ان کے بارے میں کہہ دی وہ کس حد تک درست ہے, اس لیے کہ اس کے وہ تو لیکن کسی نہ کسی جرنلسٹ کو ویسے عرفان صاحب پاکستانی کو جانا چاہیے جو 2003 سے کوئی چیلنج اگر اس نے کیا ہے تو لیکن جانا تو چاہیے حسن صاحب, کسی نہ کسی کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اس پورے کو. مطلب افسوس کی بات ہے کسی پاکستانی جرنلسٹ نے اب تک نہیں کیا, جو بھی رپورٹیں ہمارے سامنے آئی وہ غیر ملکی جرنلسٹوں کی تھی. اچھا حسن صاحب ایک اور بات امریکی سفیر نے بڑی دلچسپی اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ جی پاکستانیوں کی کون سی ایسی بات آپ کو کوئی پسند نہیں آئی یہاں پر جتنا عرصہ بھی نہیں, اس نے کہا کہ you guys are very hard on each other, یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت, یعنی سیاست دان ہو گئے یا عام لوگ ہو گئے میڈیا میں آپ لوگ اتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, میں حیران ہو جاتی ہوں بعض اوقات. وہ آتے ہیں وہاں کام کرنا. اچھا اب ہم نے یہاں کام کرنا ہو تو اس میں I don't have to be hard on you and vice versa. کام کر رہے ہیں نا جی, لگے رہو ٹھیک ہے, پیڑیاں رگڑنی ہے نا, تم زیادہ رگڑ لو گے. وہ یہ آتے ہیں یہاں دہاڑیاں لگانے, یہ ہڈیوں پہ جھگڑا ہوتا ہے, یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نارمل روٹین ہو تو آپ اپنا کام کریں گے, میں اپنا کروں گا, عرفان صاحب اپنا کریں گے, ابرار اپنا کریں گے, تھانے دار صاحب اپنا کریں گے, اور ہم ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اور طرح کا رویہ ہوگا. وہ بیچارے کو اچھا اب اگر لٹ کا مال ہے سامنے, اس کی دہاڑی لگانی ہے اور ایک گروپ کی دہاڑی لگ رہی ہے, دوجا بار بیٹھا ہے, وہ اس کو کیسے قرار آئے گا بھائی؟ ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں, اس کی تفصیلات پتہ کریں. اچھا ایک اور اقتدار میں ہونے کا ان کے نزدیک مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے آتے ہیں اتنے چھتر کھا کے, اتنے ذلیل و خوار ہو کے, کونیوں کے بل رینگ رینگ کے, اتنا کچھ بھگت کے, اربوں کروڑوں روپیہ لگا کے, یہ سارا کچھ کر آ کے یہ اس لیے آتے ہیں کہ یاسر صدیقی کی خدمت کریں گے اور آنے کے تھانے دار صاحب کے بال ڈائی کریں گے. اور خدا کا خوف کرو بھائی, آنے کے بعد بھی وہ گالیاں بھی کھاتے رہتے ہیں. اچھا ایک عرفان صاحب اس نے بے مزہ نہیں ہوتے. اور جو اس نے بات کی نا امریکی سفیر, پر گالی اگر چند $1 ملین ہوں تو بارے میں آپ مجھے نکالتے رہو. ایک اور بڑی دلچسپ بات اس نے یہ کی کہ میں جب بھی یہاں پہ اخبارات پڑھتی ہوں پاکستان کے تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی کام امریکہ نے کرایا, یہ بھی امریکہ نے کرایا. کہتے ہیں میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ کام کہاں سے ہو گئے. امریکہ نہیں کہتا ہے آپ لوگ اپنے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے ایز اے سوسائٹی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہم سارا کچھ اچھا یا برا دونوں ہی امریکہ کے ساتھ. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات سنو, جو لوگ بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں بنا رہے ہیں اور چاند سے منرلز نکالنے کا سوچ رہے ہیں, ان کے پاس تمہارے خلاف سازشوں کا تمہارے پلے کیا ہے؟ یہ جو سائن نہیں آتا جو کہتا ہے میرے خلاف وہ بھائی بندہ پوچھے تیرے خلاف کوئی سازش کسی نے, تیرے پلے کیا ہے؟ تو اپنے لیے خود ہی کافی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم ہے نا ایک قوم کے طور پہ, ہماری لوکیشن ہی ہمارے پلے اور ہماری کوئی شکلیں تو نہیں اچھی. میری بات سنیں, اس قوم کے لیے ہمارے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سارے کام اچھے کریں اور صرف ایک کام جاری رکھیں تو ہماری خودکشی کے لیے وہی کافی. وہ کون سا کام؟ The way we are growing, our population is growing. یہ شہر کبھی غور تو کر کے دیکھو, یہ 30 سال پہلے والا لاہور لگتا ہے یہ پھٹ گیا ہے, یہ شہر سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. اور ابھی 10-15 سال کے بعد جو کچھ ہوگا, آپ اپنی گندگی میں تو یہ کہا کروں اپنے گٹرز میں غرق ہو جائیں. تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں تاکہ اندھا دھند کہیں سے اس بلڈوزر نہ پھیر دیا جائے. اس میں کیس ٹو کیس اٹ از ٹو بی اسٹڈیڈ. اتنی لوٹ نہیں بچی کہ بلڈوزر پھر جائے گا, اتنی نہیں کوئی بات ہوگی. یہ پہلے پھر چکا ہے نا, میں ڈرتا ہوں اس بات سے. یہ اس ملک کی اکانومی مزید تباہ ہوگی. ہاں بالکل. اگر اس طرح کا بلڈوزر پہلے پھر چکا ہے نا, اگر دوبارہ آ چکی, یہ پاپولر بات ہے کہ جی قرضے جو جنہوں نے معاف کرائے ان کو پکڑ لو. اچھا ضرور پکڑ لو. وہ بھائی دیکھو تو صحیح اس کی بنیاد کیا ہے. ویلفل جو ہے انجینئرڈ ڈیفالٹ وہ کاروباری لوگ نہیں کرتے, جو جینون سیریس بزنس مین ہے نا وہ نہیں کرتا. یہ عام طور پہ جو فارچون ہنٹرز ہیں نا آپ کے پولیٹیشنز, اس طرح کی بدماشیاں وہ کرتے ہیں جن کو کام تو آتا نہیں, انہوں نے پیسہ کھانا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں, وہ پہلے سے وہ ساری دھاندلی ہوتا ہے. تو یہ طے کرنا بہت ضروری ہے. آپ جب سے تشریف لائے ہیں نا بڑی ثقیل گفتگو حسن صاحب نے بھی شروع کر دی. اس سے پہلے اچھے بھلے لائٹ موڈ میں یہ تھے, اب ایک دم انہوں نے بلڈ پریشر جو ہے نا اب کر لیا اپنا. سنجیدہ اور متین آدمی میں کے احترام میں بات ہوگی, جب میں بیٹھا ہی آپ جیسوں میں
चंडालों में, तो मैं वैसी गुफ्तगू करूँ। अच्छा, वो काजी अनवर साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ ना पिछले दिनों। उनको बाबर रहमान साहब मिलने आए, उन्होंने चेक पेश किया बार के मुलाजमीन के लिए, पहले रख लिया उन्होंने, फिर वापस कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो बयान दिए वो बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं कि बार के मुलाजमीन ने चेक वापस करके मेरी इज्जत बचा ली। अच्छा, मैं उस वक्त से ये सोच रहा हूँ कि ये काजी अनवर साहब जो है ये 18 साल के बशीज़ा थे जिनकी इज्जत बच गई है। तरफ ध्यान दे गया होगा ना आपका, देखा आप ऐसे आता है विलन जो है उसने घेरा हुआ है। नहीं, नई फिल्मों में भी होता है ये वैसे, लेकिन यकदम करके हीरो आता है और फिर वो उनकी इज्जत बच गई, फिर रोमांस शुरू हो जाता है। वैसे तो पंजाबी का एक बड़ा दिलचस्प मुहावरा भी है इसके ऊपर, वो जो आप अभी बता रहे थे प्रोग्राम से पहले, बड़ा फिट बैठता है, अनानी वाला वो शादी कर ली, गलत किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। वैसे एक बात मैं बताऊं, हम अजीब लोग हैं, जिस पे जूते मारने चाहिए उस पे तालियां बजाने लगते हैं, जिन पे तालियां बजानी चाहिए उस पे लोगों को जूते मारने लगते हैं। हमारी साइकिल के साथ बुनियादी बात यह है कि बाबर अवान साहब कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो कुछ जाती जेब से नहीं दे रहे थे, नंबर 1। दूसरी बात, वो काजी साहब को किसी फॉरेन टूर के लिए नहीं दे रहे थे, सही है, एक सही काम के लिए दे रहे थे, और हुकूमती पैसा है भाई, किसी के बाप का है, अगर वो दे रहे थे और ले भी लिया था तो बस ठीक है। अच्छा हसन साहब, बड़ी मजेदार बात हुई। अच्छा चलें, अगर इतनी पॉलिटिक्स सर पे सवार है, नहीं लेना यहाँ पे आए ना, तो फिर या तो लो ही ना। एक चीज की दाद दीजिए कि बाबर अवान साहब के पास कोई ऐसी चीज है जिसको वो चेक देते वो ले जरूर लेता है। वो तो अच्छा, जो बाहर के मुलाजमीन ने कहा बेचारों ने कि चेक तो चले हमने वापस कर दिया, पर साड़ी तनख्वाह वाला भी कुछ करूँ क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। तनख्वाहें तो कई जगह पे चेक बाउंस हो रहे हैं, या अंदाजा लगाएं, मुझे वो कह रहा था कि लाहौर के डीसीओ का चेक बाउंस हो गया और उसके खिलाफ सुना है कोई FIR भी हो गई। हाँ, ये भी सुना। क्या तमाशा है। हसन साहब, अमरीकी सफ़ीर ने इंटरव्यू दिया पिछले दिनों, एक उससे पूछा गया आपको जितना अर्सा आप यहाँ रही आपको सबसे ज़्यादा शहर कौन सा पसंद आया, तो उसका जवाब हस्बे तवक्को लाहौर था। अच्छा, और ये जब हाँ नहीं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, चारों को यकीनन। और अच्छा, उसकी वजूहात भी उसने, बहुत सारे फॉरनर से मैंने जब पूछता हूँ वो भी अक्सर यही जवाब देते हैं, क्योंकि लाहौर की जो तारीखी एक हैसियत है और उसको अपना जो लाहौर है, बुनियादी बात तो ये, बुनियादी बात ये है। अच्छा, एक उसने बात और की, वो अमरीकी सफ़ीर ने ये कहा कि आफिया सिद्दीकी के बारे में उससे पूछा गया, तो अमरीकी सफ़ीर ने बड़े कैटेगोरिकली, बड़े फर्म अंदाज में NW पैटरसन ने कहा कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिका ने बगराम एयरबेस से पहली दफ़ा उसी वक्त गिरफ्तार किया था जब वो उसके ऊपर वो जो मुकदमे वाला जो वाक़या वो रूनुमा हुआ, उससे पहले उसको गिरफ्तार ना हमने किया ना ऐसा कुछ था। नंबर 2, उसने चैलेंज किया पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कि आप में से कोई भी जाए और जाकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करे अफगानिस्तान में और साबित करे कि इससे पहले वो बगराम एयरबेस में थी। आई डोंट नो इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन उसके लहजे की जो फर्मनेस थी वो बड़ी मतलब देखने लायक थी। आफिया तो चले बगराम से होती हुई पहुंच गई अमेरिका के हरासत गांव में पहुंच गई, उस पर क्या गुजरी कभी खुलेगा। आपके जो सैकड़ों लोग पाकिस्तान से उठाए गए और पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके बारे में कोई कहानी आप कह सकते हैं यकीन के साथ कि वो कहाँ हैं, किधर से चले? ऐसे भी हैं जो 2-2 साल गायब रहे और एक शाम को चलते हुए खामोशी से अपने घर आ गए और उन्होंने घर वालों को भी ये कहा कि आपने बोलना नहीं है और खुद भी उन्होंने अपने होंठ सी लिए, किसी को कहना नहीं। ये 9/11 के बाद आफिया की एक कहानी नहीं है, ऐसी पुरअसरार कहानियों की पूरी एक तिलिस्मे होशरुबा है। अब मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिकन सफीर ने जो बात उनके बारे में कह दी वो किस हद तक दुरुस्त है, इसलिए कि उसके वो तो लेकिन किसी न किसी जर्नलिस्ट को वैसे इरफान साहब पाकिस्तानी को जाना चाहिए जो 2003 से कोई चैलेंज अगर उसने किया है तो लेकिन जाना तो चाहिए साहब, किसी ना किसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस पूरे को। मतलब अफसोस की बात है किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अब तक नहीं किया, जो भी रिपोर्टें हमारे सामने आई वो गैर मुल्की जर्नलिस्टों की थी। अच्छा हसन साहब, एक और बात अमेरिकी सफीर ने बड़ी दिलचस्पी उस इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया कि जी पाकिस्तानी की कौन सी ऐसी बात आपको कोई पसंद नहीं आई यहाँ पर जितना अर्सा भी नहीं, तो उसने कहा कि यू गाइज आर वेरी हार्ड ऑन ईच अदर, यानी कि आप लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त, यानी सियासतदान हो गए या आम लोग हो गए, मीडिया में आप लोग इतना टफ टाइम देते हैं एक दूसरे को, मैं हैरान हो जाती हूँ बाज़ औक़ात। वो आते हैं वहाँ काम करने। अच्छा, अब हमने यहाँ काम करना हो तो उसमें आई डोंट हैव टू बी हार्ड ऑन यू एंड वाइस वर्सा। काम कर रहे हैं ना जी, लगे रहो, ठीक है, पेड़ियाँ रगड़नी है ना, तुम ज़्यादा रगड़ लो भाई। वो ये आते हैं यहाँ दिहाड़ियाँ लगाने ये हड्डियों पे झगड़ा होता है, ये उसको समझ में नहीं आ रही बात।
نارمل روٹین ہو تو آپ اپنا کام کریں گے، میں اپنا کروں گا، عرفان صاحب اپنا کریں گے، ابرار اپنا کریں گے، تھانے دار صاحب اپنا کریں گے، اور ہم ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اور طرح کا رویہ ہوگا. وہ بیچاری کو اچھا اب اگر لٹ کا مال ہے سامنے، اس کی دہاڑی لگانی ہے اور ایک گروپ کی دہاڑی لگ رہی ہے، دوجا بار بیٹھا ہے، وہ اس کو کیسے قرار آئے گا بھائی؟ ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اس کی تفصیلات پتہ کریں. اچھا ایک اور اقتدار میں ہونے کا ان کے نزدیک مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے آتے ہیں اتنے چھتر کھا کے، اتنے ذلیل و خوار ہو کے، کونیوں کے بل رینگ رینگ کے، اتنا کچھ بھگت کے، اربوں کروڑوں روپیہ لگا کے، یہ سارا کچھ کر آ کے یہ اس لیے آتے ہیں کہ یاسر صدیقی کی خدمت کریں گے اور آنے کے تھانے دار صاحب کے بال ڈائی کریں گے. اور خدا کا خوف کرو بھائی. آنے کے بعد بھی وہ گالیاں بھی کھاتے رہتے ہیں. اچھا ایک عرفان صاحب اس نے اور مزہ نہیں ہوتے. ہاں بے مزہ جو اس نے بات کی نا امریکی سفیر پر گالی اگر چند $1 ملین ہوں تو اس بارے میں آپ مجھے نکالتے رہو. ایک اور بڑی دلچسپ بات اس نے یہ کی کہ میں جب بھی یہاں پہ اخبارات پڑھتی ہوں پاکستان کے تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی کام امریکہ نے کرایا، یہ بھی امریکہ نے کرایا. کہتے ہیں میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ کام کہاں سے ہو گئے. امریکہ نہیں کہتا ہے. آپ لوگ اپنے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے ایز اے سوسائٹی؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہم سارا کچھ اچھا یا برا دونوں ہی امریکہ کے یار یہ جو کانسپریسی تھیوری پہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات سنو، جو لوگ بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں بنا رہے ہیں اور چاند سے منرلز نکالنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے پاس تمہارے خلاف سازشوں کا تمہارے پلے کیا ہے؟ یہ جو سائن نہیں آتا جو کہتا ہے میرے خلاف وہ بھائی بندہ پوچھے تیرے خلاف کوئی سازش کسی نے، تیرے پلے کیا ہے؟ تو اپنے لیے خود ہی کافی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم ہے نا ایک قوم کے طور پہ ہماری لوکیشن ہی ہمارے پلے اور ہماری کو شکلیں تو نہیں اچھی. میری بات سنیں، اس قوم کے لیے ہمارے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سارے کام اچھے کریں اور صرف ایک کام جاری رکھیں تو ہماری خودکشی کے لیے وہی کافی. وہ کون سا کام؟ The way we are growing, our population is growing. یہ شہر کبھی غور تو کر کے دیکھو، یہ 30 سال پہلے والا لاہور لگتا ہے یہ پھٹ گیا ہے. یہ شہر سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. اور ابھی 10-15 سال کے بعد جو کچھ ہوگا، آپ اپنی گندگی میں تو یہ کہا کروں اپنے گٹرز میں غرق ہو جائیں گے.